صاحب آپ نے بات سن لی سائفر کے بارے میں حقیقت آج جی ایس پی آر نے بتا دی شاہ محمود قریشی صاحب سٹکس ٹو ہز سٹینس واٹ از گوئنگ آن یہی تو گیپ ہے اور اسی گیپ کی وجہ سے پالیٹکس کی جا رہی ہے. مثلا اگر یہ سائفر نہ ہوتا, فرض کیا یہ سائفر نہ ہوتا تو عمران خان یا پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کیا پیش کرتے قوم کے سامنے کہ ہم نے 4 سال میں 3.5 سال میں کتنے بڑے کام کیے, کتنی ملک کی خدمت کی. اس طرف تو کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں آتی. سارا کا سارا رجیم چینج, سائفر. اور پہلی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جناب عمران خان کی سربراہی میں, اس میں بلیٹنٹ وہ مداخلت انٹرونشن کی بات ہوئی تھی, اس میں بھی کانسپیریسی کی بات نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب دوسری ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, اس میں بھی کوئی سازش کی بات نہیں آئی تھی. تحقیقات جنہوں نے کرنے ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات کر کے, میں اپنی پریمیئر ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس وقت بھی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بتا دیا تھا کہ کوئی دونوں اجلاسوں میں کہ سازش نہیں ہے. آج جو وضاحت سے بات آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایمبیسڈر کی اسیسمنٹ تھی. ایمبیسڈر نے اپنی اسیسمنٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر کو بلا کر ڈیمارش کیا جائے, وہ تو کر دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ سازش والی بات کر کے, یعنی آج اوپن چونکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آج تو ہم کوٹ کر سکتے ہیں, کہا گیا کہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا کہ 27 مارچ کا جلسہ جو ادھر ہی پریڈ گراؤنڈ میں ہوا تھا, یہاں پر وہ کاغذ لہرا کر سازش کی بات کی گئی. اب چونکہ پاکستان میں بہت سارے اینٹی بیانیے چلتے ہیں, اینٹی امریکنزم کی بنیاد پر یورپ کے حوالے سے بھی بیانات جلسوں میں آئے. وہ پتہ نہیں بہت دور کا ایک جلسہ تھا, اس جلسے میں کہا گیا کہ یورپین سفیروں نے یہ خط لکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں کلب کر کے ایک بیانیہ بنا کہ جیسے باہر کے لوگ وہ سازش کر کے ہماری حکومت کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. حکومت جو گئی الٹیمیٹلی دیکھیں, پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 7 اپریل کو, 9 اپریل کو وہ عدم اعتماد پاس ہوئی. جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق یہ چینج ہوا. لیکن فیکٹ تو یہ بھی ہے نا کہ یہ جو لوگ چلے گئے جن کو بعد میں یہ کہا گیا کہ شاید کسی نے دباؤ ڈالا تو یہ دوسرے رخ چلے گئے, یا پیسہ چلا تو دوسرے رخ چلے گئے. یہ پچھلے مارچ کو آپ کو یاد ہے وہ شیخ صاحب والا جو سینٹ کا انتخاب ہوا تھا, اس ٹائم پہ بھی تو ناراض تھے. پچھلے مارچ سے لے کر اس مارچ تک کا سفر بھی طے ہونا بڑی بات تھی. تو یہ جب اسی ٹائم پر ناراض تھے, انٹرنل رفٹ چل رہی تھی, جب بارہا یہ رپورٹ دی جا رہی تھی خان صاحب کو کہ آپ کی پارٹی کو کنسولیڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس کے باوجود بھی اس طرح کا بیانیہ بنانا, اور آج وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, سائفر واز اے ریالٹی. بہت اہم یہ نکتہ ہے کیونکہ پچھلے فیبرری میں, پچھلے سال الیکشن سے پہلے مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں, 12 مارچ کو چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے. اس فیبرری میں خان صاحب کے پاس, اب میں کہہ سکتا ہوں اپنے سورسز کی بنیاد پر, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب یہ گئے تھے, کہا تھا کہ آپ کی پارٹی ادھر ادھر ہو رہی ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو انٹیکٹ کریں. لیکن جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے, سینٹ کے ممبر بنے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. اب کی بار جو بات ہو رہی ہے, اس بار نو کانفیڈنس تو ناٹ اے سنگل پی ٹی آئی ممبر ان دی نیشنل اسمبلی ووٹڈ اگینسٹ عمران خان. اب تو جو نو کانفیڈنس پاس ہوئی وہ صرف ان کے اتحادی علیحدہ ہوئے جس سے ان کے نمبر شارٹ ہوئے. آج کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دے کے پیچھے کیا گیا, دباؤ ڈال کے. تو جب یہ ایم کیو ایم کی 14 سیٹیں نکالیں پی ٹی آئی نے, پھر ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان کو کیسے ووٹ دیا جب یہ وزیر اعظم بنے تھے ان کے اتحادی کے. یعنی اگر آج کے سوالات ہیں تو 2018 اگست کے بھی سوالات ہیں. ان کے ساتھ کاف لیگ کیسے بیٹھی ہوگی, ایم کیو ایم کیسے بیٹھی ہوگی, باپ پارٹی والے کیسے, کوئی تو تھا جو ان کو پھر ملا رہا تھا, جہازوں میں بٹھا کر ادھر کون لا رہا تھا, انڈیپینڈنٹس کو وہ پی ٹی آئی کے دوپٹے کون پہنا رہا تھا. سکارف, ایگزیکٹلی سکارف, یعنی وہ چادر کہہ لیتے ہیں سکارف کی بجائے نا, سکارف ذرا چھوٹا ہوتا ہے, چادر بڑی ہوتی ہے. چادریں کون پہنا رہا تھا. اس لیے یہ ڈاٹس میں نہیں پھر دیکھیں, پھر یو ہیو ٹو لک ایٹ اے ہول پکچر.